وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ آپ نے جو لکھا، راہ حق کے طالب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا بھید صرف صاحب راز مرشد کامل کے سینے میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا راز ہی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود کو ظاہر کرنے کے لیے چھپا ہوا خزانہ تھا، مگر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں، تو اس نے جو ہے نا خود کو ظاہر کیا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی شکل میں۔ رہی دوسری بات، مرشد کامل صاحب تصرف فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، جو مردہ قلب کو زندہ کرتا اور نفس کو مارتا ہے۔ اس بات میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مرشد کامل صاحب تصرف فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، جو مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے، بلکہ آپ کو خود آپ کے قلب کی اور روح کی تربیت کا سلیقہ دیتا ہے۔ یقیناً زندوں کی صحبت میں رہو گے تو زندہ ہو جاؤ گے، اور مردوں کی صحبت میں رہو گے تو مردہ ہو جاؤ گے۔ رہی بات نفس کو مارتا ہے، تو بچہ یہ لفظ جو ہے، نفس جب تک کہ آپ کی سانس آپ کے ساتھ سلامت ہے، جب تک آپ کی سانس اور روح کا تعلق ہے، تب تک یہ نفس مرتی نہیں۔ نفس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر نفس کو ولایت کے چاہے جتنے بڑے مرتبے میں کوئی پہنچ جائے تو بھی نفس کو مار نہیں سکتا، کیونکہ اس نفس کا تعلق آپ کے روح کے ساتھ ہے۔ جب تک روح آپ کے جسم میں ہے، نفس نہیں مرتی، بلکہ اس کو تربیت کرنا، جیسے پاگل کتے کو گلے میں رسی ڈال کر اس کے وقت پر بھوجن دینا، اس کے وقت پر کھانا دینا۔ دوسری بات ہے، مرشد کامل ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے۔ مرشد اس سنگ پارس کی مثال ہوتا ہے جو اگر لوہے کو چھو جائے تو سونا بن جائے۔ یقیناً لیکن مرشد ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ شاید بتا سکتے ہیں کہ جس کی کوئی حاجت ہی نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب تک کہ ہم عالم اسباب میں ہیں بچہ، ایک دوسرے کے حاجات ایک دوسرے سے لگے رہتے ہیں، بس یہ ہے کہ لوگوں سے وہ کوئی حاجت طلب نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، سنگ پارس کی مثال ہوتا ہے۔ یقیناً پیر جو ہے وہ پارس ہے، جس کے قریب آنے والا لوہا بھی سونا بن جانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر وہ کمہار ہے جو مٹی کے گھر، ٹیڑھے میڑھی اور سڑی ہوئی مٹی کو برتن کا شیپ دے دیتا ہے۔ پیر دھوبی ہے جو آپ کے وجود اور نفس کے اندر جو آلودگی کثافت ہے اس کو صاف پاک کرتا ہے۔ سمجھایا؟ پیر وہ ماں ہے جو بغیر کسی غرض کے آپ کی روح کی تربیت کرتے ہوئے آپ کی روح کی پرورش دیتا ہے۔ رہی بات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو فرمان کی کسی مرد کامل کا ہاتھ پکڑ لے تاکہ تو بھی مرد ہو جائے، یقیناً بات یہ 100% درست ہے کہ جب آپ جس کی صحبت میں آپ رہو گے اسی کی طرح بن جاؤ گے۔ کیونکہ یہ مرد سے مراد یہاں صوفیہ اپنی اصطلاح میں مرد اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنے والا ہی مرد ہوتا ہے، اور جس کے اندر اتنی قوت و طاقت نہ ہو ترک دنیا کر نہیں سکتا۔ اسی لیے جس نے کا نام ہے دنیا کی محبت سے اپنے من کو موڑ کر کے مولا کی طرف بڑھ گیا، وہی مرد ہے۔ اکثر ہمارے حضرت بھی کہتے تھے کہ بیٹا مرد بنو مرد، اسی لیے چونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملن سے ہی کیا نام ہے ایک نسل آباد ہوتی ہے۔ تو صوفیہ اور وہ فقراء، خاص طور پہ مرشد کامل کو مرد کہا جاتا ہے، تاکہ اس کے ملنے سے آنے والی نسل جو ہے اس کے اندر ولایت کے کا نام ہے آثار ظاہر ہوں۔ سمجھا؟ جیسے دو لوگوں کے ملنے سے ایک انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، ویسے ہی اولیاء کاملین سے ملنے کے بعد ولایت کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت سے صاحب ولایت پیدا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رہی بات مرشد کامل، تو بچہ مرشد کامل سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے طالب صادق بن جاؤ۔ مرشد کامل سے زیادہ ضرورت، مرشد کامل تو وہ ہے جو تم کو کامل بنا دے۔ جزاک